الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ کل گفتگو کی تھی کہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ تزیین اعمال کا، کہ شیطان جو ہے لوگوں کے نزدیک ہمیشہ بڑے کام کی اہمیت گھٹا کے چھوٹے کام کو بڑا بنا کے پیش کرنا، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ بڑے کام سے توجہ ہٹا کے چھوٹے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات شیطان ایسا کرتا ہے کہ کسی بندے کو نیک اعمال سے کلی طور پر ہٹا کے گناہوں کے اعمال اس کے نزدیک خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو میں نے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، کل جو میں نے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، وہ اہل کفر کے نزدیک کفر کے اعمال اچھے بنا کے پیش کرنا، یہ شیطان کا وتیرہ بیان کیا تھا کہ شیطان کس طور پر کافروں کے نزدیک کفر کو، شرک کو، گندگی کو، نجاست اور غلاظت کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے ہمیں عقیدہ توحید عزیز ہے، انہیں عقیدہ شرک عزیز ہے۔ جیسے ہم عقیدہ توحید کے دفاع میں جان دے سکتے ہیں، اسی طرح کر کے مشرک جو ہے وہ عقیدہ شرک کے دفاع میں جان دے سکتا ہے۔ ہاں جی، بتائیں نا، عقیدہ توحید کے برابر لا کھڑا کیا انہوں نے شرک کے عقیدے کو۔ اور جیسے ہم ایمان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ کفر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی ہوا تھا جب ایک جنگ کے موقع پر مشرکین جو ہیں وہاں سے بھاگنے لگے، پیچھے سے کسی نے چلا کر آواز دی تھی، اوے تم حبل کے لیے، لات اور منات کے دفاع کے لیے پیچھے ہٹاؤ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں یہ آواز جب سنائی دینے لگے کہ تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اہل ایمان، وہاں مشرکین یہ نعرہ لگا رہے تھے، لوگوں کو آر دلا رہے تھے، تم اپنے معبودوں کی ہی جو ہے نا وہ ان کا دفاع نہیں کرو گے، ان کی عزت کا خیال نہیں کرو گے، یہاں سے تم بھاگے جا رہے ہو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کس طور پر شیطان جو ہے ان کے نزدیک کفر کا، شرک کا عقیدہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ایک تو ان کو شرک چھوڑنے نہیں دیتا، دوسرا جو ہے ان کو شرک جو ہے اتنا محبوب بنا دیتا ہے کہ اس کے وہ جان سے بھی قیمتی سمجھتے ہیں، اسے جان دینا بھی اس کے لیے جو ہے اپنے لیے باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج جو ہے یہ اہل ایمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے نزدیک شیطان جو ہے وہ بڑے عمل سے ہٹا کے چھوٹے عمل کی طرف ان کو کیسے لگاتا ہے، بڑے عمل سے زیادہ اہمیت چھوٹے عمل کی کیسے ان کے دلوں میں بٹھاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اہل ایمان میں پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس ضمن میں میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جماعت کے وقت داخل ہوتے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، امام اور ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جماعت قائم ہے، ایک بندہ الگ سے کھڑا ہو کے سنتیں پڑھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ سنتیں پڑھ رہا ہے ایک بندہ الگ کھڑا ہو کے، جماعت قائم ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے زور سے اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اتنا زور سے کہ وہ نیچے جا گرتا ہے بندہ۔ ہاں جی، ہمیشہ تھپڑ لگے تو بندہ نیچے تو نہیں نہ گرتا ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ نیچے جا گرا، اور آپ نے ساتھ ڈانٹا بھی۔ ڈانٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بتا، ادھر رب کا فرض شروع ہو چکا ہے، تو یہاں سنتے پڑھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ادھر رب کا فرض شروع ہو چکا ہے، تو یہاں سنتے پڑھ رہا ہے، تجھے اتنا خیال نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یوں الفاظ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ تو یہاں الگ سے فرض پڑھ کے پھر جماعت میں شریک ہو جائے گا، پھر امام کے ساتھ فرض پڑھے گا۔ سمجھ آیا نا جی؟ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندے سے جو بھول ہوئی کہ فرض کو چھوڑ کر سنت میں مصروف تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا، فرمایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے کہ رب کا فرض شروع ہو چکا تو پھر فرض میں شریک ہو۔
سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اسی لیے منع کیا ہمارے علماء نے، احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے سوائے فجر کی فرض کے۔ فجر کی سنت رہ گئی ہوں کسی بندے کی اور اسے یقین ہو کہ میں سنتے پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، وہ سنتے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کی سنتیں اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، جماعت کھڑی ہو چکی ہو، کسی بندے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ جناب وہاں بیٹھا 3 بار کلیاں کرے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ یہ سنت ہے بھائی، ایک بار سے جو ہے نا وہ ادا ہو گئی سنت، باقی مستحب ہے، سنت ہے وہ بھی تو، لیکن اس سنت کے لیے آپ رب تعالیٰ کا فرض، رب تعالیٰ کا واجب جو ہے اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ رکعت جیسے جیسے جا رہی ہے یہ زیادہ واجب والا کام ہے، وہ آپ سے چھوٹ رہا ہے۔ آپ جس کام میں لگے ہوئے وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بس صرف فرائض ادا کریں اور جو ضروری سنن ہے ان کو ادا کریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں بس۔ بلکہ جماعت نماز کا وقت جا رہا ہو تو اس وقت بندہ بیٹھا کلیاں کرے اور ناک میں پانی چڑھاتا رہے، وہ تو سختی کے ساتھ منع ہے اس بندے کو کہ وقت فرض کا جا رہا ہے اور وہ بیٹھا وہاں پہ جناب وہ سنتیں ادا کر رہا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے رب تعالیٰ کا فرض آ جائے پھر سنت چھوڑ دی جائے گی، جہاں رب کا فرض چھوٹ رہا ہو وہاں سنت ادا نہیں کی جائے گی، فرض کی طرف متوجہ ہوا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تو شیطان جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو ورغلاتا ہے، وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سنت میں اڑائے رکھوں، سنت کی طرف ہی اس کو متوجہ رکھوں تاکہ یہ فرض رب کا اس سے چھوٹ جائے۔ اپنی طرف سے وہ تقویٰ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، جمعے کے وقت خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ سننا فرض ہے ہر بندے پر، چاہے وہ اردو کا ہو چاہے عربی کا ہو۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا فرض جو ہے، اب بتائیں نا، پورا ہفتہ زور کے فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں۔ یہ جمعہ تھا، جمعے والے دن زیادہ ہونے چاہیے تھے، وہ 4 سے 2 رہ گئے، کیوں؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ جمعے والے دن زیادہ فرض ہونے چاہیے تھے، لیکن جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 پڑھنے ہیں۔ حبیب کریم علیہ السلام نے زندگی ساری 2 فرض پڑھائیں، کیوں؟ حالانکہ جمعے کا دن تو عبادت کا دن ہے، جمعے کے دن تو ہونا یہ چاہیے تھا 4 فرض پہلے پڑھتے تھے، 4 مزید پڑھتے، لیکن جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نا فرض 2 پڑھنے ہیں۔ میں کیوں فرض 2 پڑھنے ہیں؟ میں اس لیے کہ 2 فرض کی جگہ جو ہے بیٹھ کے تم نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، وہ دین سیکھنا ہے تم نے، وہ اللہ نے فرض کیا ہے سیکھنا۔ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو جمعے والے دن خطبے کے دوران بولا، ضرور فرماتے ہیں، اور جو بندہ صفیں لوگوں کی جو ہے نا گردنیں پھلانگ کیا ہے، ظاہری بات ہے گردنیں پھلانگنے سے کسی کو زخم تھوڑی لگ جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ غور کے ساتھ سن رہا ہے، جب کوئی بندہ گزرے گا کسی کو ہاتھ لگائے گا کسی کو پاؤں لگے گا، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اتنی بھی توجہ ہٹانے کی اجازت نہیں ہے خطبے سے، جہاں اتنی توجہ کے ساتھ سننا فرض کیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے یہاں ہمارے ہاں ہماری عوام پر کیا اکیلا اردو عربی کا خطبہ سننا فرض ہے، اردو کو سننا فرض نہیں ہے؟ ان کو سمجھ تو اردو کی آنی ہے، یا اپنی زبان میں جو بھی کہا جائے گا وہ ان کو سمجھ آئے گا؟ تو بھائی نہیں، دونوں سننے فرض ہیں، دونوں سننے فرض ہیں۔ دین متین اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو فرض کیا تھا لوگوں پر، وہ دین سیکھنا فرض کیا تھا، صرف سننا فرض نہیں تھا، دین کو سمجھنا فرض تھا، دین کو سیکھنا فرض تھا، اس پر عمل فرض تھا۔ تو وہ فرض آج ہے یا نہیں ہے؟ آج تو قوم بیچاری آتی جناب صرف عربی کا خطبہ سننے ہے، وہ جو سمجھ نہیں آتا ان کو، آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا بھائی؟ صرف عربی کا خطبہ سننا اور روانہ ہو گئے، یہی تو وجہ ہے آج ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرض کی اہمیت نہیں رہی۔ وہ کیا کرتے ہیں، صرف عربی کا خطبہ، وہ بھی ختم ہو رہا تو خطبہ عربی کا، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں یا نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور 2 فرض پڑھے اور باہر روانہ ہو گئے، گئے بھی، چھٹی ہو گئی، اتنے آئے تھے بس۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے 2 فرض ثابت کیے ہیں، وہ کیا کیے تم نے؟ اس کی جگہ کیا رکھا ہے تم نے؟ وہ یہی رکھا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان عربی تھے، حضور عربی میں خطبہ عطا فرماتے تھے، وہ سمجھتے تھے عربی کو، دین سیکھتے تھے عربی میں۔ لیکن اگر آج ہماری قوم کو عربی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا خیال ہے ان پر اردو کو سیکھنا فرض نہیں ہوگا؟ مقصود تو دین کا سکھانا فرض ہے نا بھائی۔ تو ہماری قوم جو ہے وہ رب کے فرض سے یوں دور ہوئی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے جی اردو زبان میں، دین سکھایا جا رہا ہے، لوگ آئیں گے آگے سنت شروع کر دیں گے، نہیں سمجھ آیا؟ آگے سنت پڑھ رہے ہیں، یہاں سنت شروع کر لی وہاں سنت شروع کر لی، عجیب بات ہے بھائی، یہ قطعاً غلط طریقہ ہے۔
ہاں وہ جو حدیث پاک کہ ملتی ہے، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک بندہ آیا، آقا علیہ السلام میں تم نے نفل پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں پڑھے۔ حضور میں کھڑے ہو کے نفل پڑھو، انہوں نے نفل پڑھے۔ پھر حضور نے ایک بار، دوسری بار، 3 بار فرمایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے کھڑا کیا تھا، اس کے کپڑے جو تھے وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، غریبی نظر آ رہی تھی، میں نے اس کو اس لیے کھڑا کیا تاکہ تم لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ مستحق ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ اس حکمت کے پیش نظر تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ عرب علماء جو ہیں دوسرے حنابلہ وغیرہ وہ سنتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں، کوئی بندہ آئے تو پڑھ لے بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اسے کہ کھڑا ہو کے نفل پڑھ، وہ محض صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتانا تھا۔ اس نماز کی ممانت پر بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام نکل آئے خطبہ دینے کے لیے، مسجد تشریف آ جائے مسجد میں، حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ، پھر کوئی نماز جائز نہیں ہے پڑھنی، پھر کوئی نماز نہیں جائز پڑھنی۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ اب بتائیں ذرا، رب تبارک و تعالیٰ کے فرض سے ہم یوں بھاگے پھرتے ہیں، اور آ کے نفل کے اتنے، شب برات ہوگی، یہاں بیان ہو رہا ہوگا، لوگ آ کے نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ بتاؤ بھائی کس احمق نے کہہ دیا یار تمہیں اتنا نہیں پتہ، تم قرآن پڑھو گے پتہ نہیں الٹا پڑھتے ہو سیدھا پڑھتے ہو۔ ہماری 90% قوم جو ہے نا قرآن الٹا پڑھتی ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن تو خود پڑھے گا پتہ نہیں الٹا پڑھے گا سیدھا پڑھے گا۔ ایسا بندہ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، ان پر علماء نے زیادہ تاکید کی ہے وہ نماز جب بھی پڑھے امام کے پیچھے پڑھے، تاکہ وہ قرآن پڑھنا جو ہے، جو اکیلا پڑھے گا غلط پڑھے گا نماز نہیں ہوگی اس کی، امام کے پیچھے پڑھے گا چلو نماز تو ہو جائے گی اس کی۔ جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے اس پر زیادہ لازم ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تاکہ اس کی طرف سے امام قرآن پڑھ لے، صحیح پڑھا جائے گا نا، قرآن نماز ہو جائے گی اس کی۔ اکیلا پڑھے گا تو ظاہری بات ہے وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، وہ بجائے اس کی نماز کے رب کے قریب کرنے کے، وہ نماز اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے اس کو۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی واعظ ہونے لگے نا، لیکن واعظ بھی جس میں دین متین کی غیرت سکھائی جائے، ہاں رب کے فرائض کی اہمیت بتائی جائے، دین متین کے شریعت کے مسائل بتائے جائیں، وہ والا واعظ مراد ہے۔ میں یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو، جب ایسا واعظ ہو رہا ہو، ایسی نصیحت ہو رہی ہو، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت جو ہے وہی سننا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ نابینا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا جانے لگا، دوسرا جو اس کو ساتھ پکڑ کے لایا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جانے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ، چونکہ حضور خطبہ دے رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانے والا بھی لعنتی ہے، لے جانے والا بھی لعنتی ہے۔ جانے والے پر بھی لعنت ہو، لے جانے والے پر بھی لعنت ہو۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ عمل کیسا عمل ہے کہ درس و بیان کو چھوڑ کر کے نکل جانا۔ حضور جاتے ہوئے بندے کو یہ فرما رہے ہیں میں کہ جانے والا بھی اس پر بھی لعنت ہو، لے جانے والے پر بھی لعنت ہو۔ یہ حضور نے خود دعا کی ہے۔ یہ حدیث پاک کسی کو شوق ہو دکھنے کا تو میں دکھا بھی سکتا ہوں، حضور نے خود کہا ہے۔ جب ایسی بات بیان کی جائے کہتے ہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ کیا خیال ہے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں کہ رب تبارک اللہ تعالیٰ کا دین بیان ہو رہا ہو، ایک بندہ ناقدری کر کے اٹھ کے چلا جائے، حضور کو دکھ نہیں ہوگا؟ یار میں رب کا دین کیسے اتنی تنگیوں میں تکلیفوں میں ان کو سنا رہا ہوں، اور یہ لوگ جو ہیں اٹھ کے جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ جو حضور نے کہا ہے نا کہ جانے والے پر بھی لعنت ہو، لے جانے والے پر بھی لعنت ہو، یہ محض آقا علیہ السلام نے اللہ کے دین کی غیرت کے لیے کہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو فرض میں منہمک ہو، فرض میں مصروف ہو، اس کو سنتوں کے مستحبات کے مسائل اور فضائل سکھاتا ہے۔ یار دیکھو یہ بھی بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک بندہ نظر نہیں آیا فجر کی نماز میں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، دن کے وقت آپ ان کے گھر پہنچے، ان کی اماں جو ہیں بوڑھی اماں وہ ملی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ تیرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا فجر کی؟ میں نے دیکھا تھا فجر میں وہ نظر نہیں آیا مجھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی اماں کہنے لگیں کہ حضرت وہ رات ساری نفل پڑھتا رہا ہے، جب فجر کا وقت ہوا ہے نا، شروع ہوا فجر کا وقت، تو اس کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ بتائیں رات ساری کے نفل اور سویرے فجر کی نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اللہ کی شریعت میں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین میں صرف فجر کی نماز پڑھ لینا یہ ساری رات کے قیام سے افضل ہے۔ تیرے بیٹے نے نقصان کیا ہے، تیرے بیٹے سے نقصان ہو گیا ہے، بتائیں۔ رب کا فرض چھوٹ گیا ہے، ساری رات نفل پڑھتے رہیں، کون سے نفل ہیں؟ یہی مسئلہ اس نے سکھایا ہے شیطان نے ہماری قوم کو، ساری رات محفل نعت میں اچھل کود کرتے رہو، سویرے فجر کے وقت سو جاؤ۔ وہ ایک بندہ فجر کے وقت اٹھا نہیں تھا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور کے فلاں بندہ فجر میں نہیں اٹھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا تھا تو وہ کیسے اٹھتا؟ کیا مطلب ہے؟ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، وہ کیسے اٹھتا؟ یعنی شیطان جو ہے اس پہ حاوی تھا، تو فجر کی نہ اذان اس کو سنائی دی اور نہ ہی کسی جگانے والے کی آواز اس کے کان میں پہنچی، وہ تو اٹھ ہی نہیں پایا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ رب کے فرض کو چھوڑ کر کے سنتوں میں مصروف ہو جائے، رب کے فرض کو چھوڑ کے مستحبات میں مصروف ہو جائے، وہ بندہ جو ہے فرماتے ہیں یہ غرور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان نے اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ حدیث پاک جو عام طور پہ پڑھ کے شب برات کو ہمارے لوگ سناتے ہیں نا ممبر پہ، جو سال پورا فرض چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں رب کا فرض پڑھا ہی نہیں پورا سال، اور شب برات کو آئے مسجد میں نفل پڑھنے، تو ہمارے مولوی اوپر سے سناتے ہیں او بھائی حدیث پاک ہے جس کا فرض رہ جائے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے نفلوں کو فرض کی جگہ پہ رکھ کے اس کا کھاتا پورا کر کے جنت بھیج دے گا۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس بندے کے فرض میں کمی رہ جائے، جس بندے کے فرض میں کمی رہ جائے، یہ نہیں کہ فرض ہو ہی نہ، نہیں سمجھ آیا؟ یار بیمار بندے کو ڈرپ لگائی جائے گی نا، دوائی دی جائے گی کہ مرے ہوئے کو ڈرپ لگائی جائے گی؟ بیمار کو ڈرپ لگائی جائے گی نا، جو بیمار ہوگا اسی کو دوائی دی جائے گی، یہ نہ ہو کہ مرا ہو اس کو دوائیاں دے رہا ہوں، کیا فائدہ اس کا؟ وہ دوائی دیتا بھی نہیں ہے کوئی عقل والا اسے، مرے ہوئے کو دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو جس بندے نے فرض پڑھا ہی نہیں اس کے تو فرض ہی قبول کوئی نہیں، جو بندہ فرض ہی نہ پڑھتا اس کے نفل قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور فرمایا وہ حدیث پاک جس کے فرضوں میں کمی ہوگی اس کے نفل اس کی جگہ رکھ دیے جائیں گے اور اس کی فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ محدثین اس حدیث پاک کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جس بندے نے فرض تو پڑھے ہوں گے لیکن اس میں خشوع کی کمی، خضوع کی کمی، نماز پڑھتے ہوئے توجہ ادھر ادھر چلی گئی، نماز پڑھتے ہوئے دل میں وسوسے آ گئے، خیالات آ گئے، اس وجہ سے توجہ جو رب کی بارگاہ سے ہٹی ہوگی، اس توجہ اس میں جو یہ نقصان ہوا ہے نا، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرضوں میں نفلوں کو مدغم کر دے گا، تو اس کے فرضوں کو اللہ تعالیٰ کامل کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے پورا سال رب کے فرض پڑھے ہی نہ ہوں صرف شب برات کو آ کے 6 نفل پڑھ لے تو وہ بندہ بخشا گیا، نہ بھائی نہ، یہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کرنے والی بات ہے، یہ لوگوں کو رب کے فرض سے دور کرنے والی بات ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے جس سے عوام جو ہے ان کو رب کے فرض چھوڑنے پر مزید حوصلہ ملے، رب تعالیٰ کے فرض، رب تعالیٰ کا دین چھوڑنے پر ان کو مزید شاہ ملے، ان کو کہے چل کوئی نہیں خیر ہے یار ٹھیک ہے۔ سچی بات آج ہمارے لوگوں میں یہی بات آ گئی ہے، جیسے ہمارے لوگ سمجھتے نا بس پیر پکڑ لیا تو بس ہم جنتی پکے ہو گئے، اسی طرح کہتے 4 نفل پڑھ لیے جنتی پکے ہو گئے، بابا فرید کا دروازہ گزر گئے جنتی پکے ہو گئے۔ بھائی خدا کا واسطہ یار، صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں، میدان جہاد میں کھڑے ہو کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نماز اس وقت بھی معاف کو نہیں، حضور جہاد میں ہوتے تھے اس وقت بھی آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، نماز بھی کیسے پڑھاتے تھے؟ ایک گروہ آدھا 2 جماعتیں بناتے تھے حضور صحابہ کی، آدھی جماعت جو ہے وہ دشمن کے سامنے لڑ رہی ہوتی تھی، آدھی جماعت جو ہوتی تھی وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے آ کے 1 رکعت نماز پڑھتی تھی، حضور وہیں پہ کھڑے رہتے مصلی پہ، صحابہ کرام آتے آ کے ان سے تلواریں لے کے لڑائی شروع کر دیتے، اور باقی جو ہوتے تھے جو لڑ رہے ہوتے تھے وہ آ کے حضور کے پیچھے 1 رکعت پڑھتے تھے، اور جو ابھی آئے تھے وہ 1 رکعت حضور کے پیچھے، حضور سلام پھیر لیتے، وہ باقی 1 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، یہ جب جاتے وہ جو پہلے لڑ رہے ہوتے وہ واپس آ کے 1 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔
بتائیں، یہ یوں آقا علیہ السلام نے جنگ میں دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، نمازیں نہیں چھوٹی، فرض نہیں چھوٹے ان کے، اور آج ہمارا کیا حال ہو گیا بتائیں۔ اور بخشے ہوئے بھی ایسے ہیں کہ کنفرم جنتی، اب تم نے کلام بھی بنا دیے ہیں کنفرم جنتی ہے، بتائیں جن کو سوشل میڈیا پہ پیغام آئے کنفرم جنتی ہے، وہ جناب نمازوں سے روزے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بالکل جناب وہ معاف ہو چکی ہے ہر شے ان کو، لیکن جن کو جبریل نے آ کے بتایا تھا، امام الانبیاء نے آ کے بتایا تھا میں تو جنتی ہے، پکا جنتی ہے، جن کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں، ہاں جی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے تیرے غلاموں کو جنت میں داخل کروں گا پھر نکالوں گا نہیں کبھی میں، خالدین فیہا ابدا، خالد کا معنی بھی ہمیشہ رہنے والا، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ رہنے والا، تاکید سے رب نے ان کا جنتی ہونا موقت فرما دیا، اور باہر نہ آنا بھی اللہ نے موقت فرما دیا، اس کے باوجود ان کے ڈر کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو روزانہ کوڑا اٹھا کے اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں اور اپنی زبان پکڑ کے کہتے ہیں کہ بتا کتنی دیر تک تو مجھے ایسے لگائے رکھے گی، رات کو روزانہ حضرت عمر حساب کر کے سوتے ہیں تو نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور باقی معاملات تجھ سے کتنے ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے جو فیس بک سے سن کے کنفرم جنتی ہے اور یہ کنفرم جنتی ہوئے پڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس پہ مزید کل گفتگو ہوگی، اگلا درجہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔